انسان ایک خاص وقت پر دنیا میں آتا ہے اور اپنی مدت گزار کر ایک خاص وقت پر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز شرکائے بزم اعتکاف 2023، آج کی اس بزم اعتکاف کی خصوصی نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نشست میں ہمارا ٹاپک ہے مقصد حیات تعمیر شخصیت، یعنی انسانی زندگی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تعمیر شخصیت۔ انسان ایک خاص وقت پر دنیا میں آتا ہے اور اپنی مدت گزار کر ایک خاص وقت پر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نہ انسان دنیا میں آنے میں آزاد ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئے، بھیجنے والے کی مرضی ہے، منشا ہے کب بھیجنا ہے کب نہیں بھیجنا، اور نہ ہی دنیا سے جانے میں آزاد ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں سے چلا جائے۔ یہاں بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ کب کتنی زندگی ہے کسی کی اور کب کسی کی موت آنی ہے۔ ہاں، درمیانی عرصہ جو ہے انسان کے پاس دنیاوی زندگی کا، اس میں وہ آزاد ہے کہ انسان نیکی کا کام کر لے، بدی کا کام کر لے، سینمے چلا جائے یا مسجد آ جائے، جھوٹ بول لے یا سچ بول لے، اس کے اندر انسان مکمل طور پر آزاد ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی شخص مسجد جا رہا ہو اور شیطان اس کو اٹھا کر سینمے پہنچا دے۔ یہ انسان کی آزادی کا دائرہ ہے۔ اب انسان نے کرنا کیا ہے؟ اس آزادی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنی شخصیت کو تعمیر کرنا ہے، اور اسے اتنا پالش کرنا ہے کہ وہ جنت کی حسین و جمیل فضاؤں کے اندر بسنے کے قابل ہو جائے۔ جنت بڑی لطافتوں والی وادی ہے، بڑی خوبصورت وادی ہے، ذرا سی علائش کو، غلاظت کو وہ گوارا نہیں کرتی۔ اس جنت کے اندر ان پاک روحوں نے داخل ہونا ہے جو اندر سے باہر تک صاف ہوں، شفاف ہوں، پاکیزہ ہوں، صاف ستھری ہوں، ہر قسم کی میل کچیل سے، علائشوں سے پاک۔ انسان نے یہاں رہ کر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنی شخصیت کو تعمیر کرنا ہے۔ اب تعمیر ہمیشہ محنت مانگتی ہے۔ کسی بھی معاملے، آپ نے مکان تعمیر کرنا ہے وہ محنت مانگتا ہے، لیکن تخریب محنت نہیں مانگتی۔ اسی بنے بنائے مکان کو گرانا ہے تو کسی اناڑی بندے کو بھی کہہ دیں وہ گرانا شروع کر دے گا، لیکن کیا بنا ہر کوئی سکتا ہے؟ بنانے کے لیے خاص ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جس مکان کو تعمیر کرنے میں 2 سال لگ گئے، اس کو اگر ہم نے گرانا ہے تو وہ 1 مہینے کا بھی کام نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کہ تعمیر محنت زیادہ مانگ رہی ہے، تخریب کے لیے کسی خاص محنت کی ضرورت نہیں۔ ایک بچے کو اگر آپ نے پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ بنانا ہے، اس کے لیے سکول ہیں، مدرسے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور کتنے سال اس کو لگانے پڑتے ہیں۔ اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ اسکالر بنتا ہے۔ لیکن اسی بچے کو اگر ہم نے جاہل بنانا ہے تو جاہل بنانے کے لیے کہیں کسی یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، تعمیر ہمیشہ محنت مانگ رہی ہے۔ کھانا پکایا آپ نے، اس کھانے کی کوالٹی کو آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ایک خاص ٹیمپریچر پر اس کو سیو کرنا پڑے گا، فریج وغیرہ کے اندر رکھتے ہیں اگر اس کی کوالٹی کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی فریج کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ویسے ہی پڑا رہنے دیں، 1 دن گزرے گا، خراب ہو جائے، ختم ہو جائے گا۔ اللہ حاضر قیاس، یہ میں نے کل 2-3 مثالیں دی ہیں، اور آپ خود غور کریں تو اس طرح کی سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، جن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی بھی معاملے کی اندر جو کنسٹرکشن ہے، تعمیر ہے، ڈیولپمنٹ ہے، عروج ہے، اس کے لیے خاص محنت کی ضرورت ہے۔ بچے نے اگر ایگزام کے اندر فرسٹ ڈویژن لینی ہے، A گریڈ دینا ہے،
اس کے لیے دن رات ایک کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس نے فیل ہونا ہے، فیل ہونے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت ہے، تو آپ دیکھ لیں ہر جگہ پر ایسے ہی یہی معاملہ انسانی شخصیت کا ہے کہ شخصیت کی تعمیر کرنی ہے تو اس کے لیے محنت ہے، اگر اس کو بگاڑنا ہے تو بگاڑنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں، بس آوارہ چھوڑ دو، خود ہی بگڑ جائے گا انسان۔ علامہ نے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ کہ انسان کا صحیح معنوں میں جو انسان بننا ہے نا، یہ فرشتوں سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ انسان اگر انسان بن جاتا ہے نا تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر تو گناہ کا مادہ ہی کوئی نہیں ہے، لہذا وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ جب گناہ ان کے ہاں ہوتے ہی نہیں ہیں تو ان کے اندر درجات کی بلندی اور پستی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ جو فرشتہ جس حالت میں پیدا ہوا 100 سال بعد بھی وہ ایسے ہی ہے۔ یہ انسان ہے کہ آج گناہ گار ہے، کل توبہ کر کے اللہ کا عبادت گزار بن کے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ ساری درجات کی بلندی اور پستی انسانوں کی دنیا میں ہے۔ تو علامہ نے کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اس سے بہتر۔ حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول ہے کہ مین میکنگ از اے ٹف ٹاسک، انسان کو انسان بنانا کہتے ہیں یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ تو یہ بات ایک ہوگی۔ اگلی بات یہ ہے کہ انسانی شخصیت کی تعمیر کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے ہمیں پتہ ہو کہ شخصیت کے حصے کون کون سے ہیں، یعنی تعمیر شخصیت سے مراد کیا ہے۔ یاد رکھیں انسانی شخصیت کو مینلی 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 جسم، یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے سر سے لے کر پاؤں تک یہ جسم، یہ ہماری شخصیت کا ایک حصہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کی اکثریت اسی کو سب کچھ سمجھ کر اسی کو پال پوس پروان چڑھا رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہم کچھ اور بھی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے جسم کو پالنا پوسنا پالش کرنا، اس کو جناب نکھارنا، اس کی لذتیں راحتیں اس کو فراہم کرنا، شاید یہی زندگی ہے۔ یہ جسم ہے جس کے ذریعے سے تمام ایکٹیویٹیز کے اندر ہم حصہ لیتے ہیں۔ جتنے بھی کام ہم دنیاوی زندگی کے اندر کرتے ہیں وہ سارے کے سارے جسم کے ذریعے ہی ہوتے ہیں نا، تو لہٰذا ہماری شخصیت کا یہ پہلا حصہ ہے جس کو جسم کہا جاتا ہے، جو سب کو نظر آتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ کون سا ہے؟ وہ ہمارا دماغ ہے، جس کو ہم ذہن بھی کہہ لیتے ہیں۔ ذہن کیا ہے، دماغ کیا ہے؟ یہ وہ حصہ ہے جس کے اندر خیالات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں۔ ایمان بھی یہاں ہوتا ہے، کفر بھی یہاں ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جسم کی تمام تر ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنے والا حصہ یہی ہے دماغ۔ جتنی بھی ایکٹیویٹی جسم سر انجام دیتا ہے، تاکہ پانی کا ایک گلاس بھی جب پیتا ہے تو پانی کا وہ ایک گلاس بھی پینے کا خیال پہلے انسان کے ذہن میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان اس کو عملی جمع پہنانے کے لیے اس کا جسم حرکت میں آتا ہے۔ تو پہلے ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ پانی پینا چاہیے، اللہ عقل کیا، صبح سے لے کر شام تک آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز کے اندر مشغول ہوتے ہیں، وہ سارے کی ساری ایکٹیویٹیز ان کاموں کے کرنے کا خیال پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور اس کے بعد جا کر کہیں ہمارے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم اس کو عملی جامہ پہنائے۔ تو لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو پہلے ذہن میں آتا ہے۔ تو یہ ہماری شخصیت کا دوسرا حصہ ہے کہ جس کو ذہن کہا جاتا ہے یا دماغ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری شخصیت کا تیسرا حصہ ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ جسم اور ذہن کے جو سارے کمالات ہیں وہ روح کے مرہون منت ہیں۔ اب دیکھیں میں اس وقت بول رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں؟ جسم میرا تقریر کر رہا ہے، منہ بول رہا ہے، ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، آنکھیں آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں، یہ سارے کے سارے میری سپیچ کا لیکچر کا حصہ ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے ذہن کے اندر سوچیں چل رہی ہیں۔ ذہن کے اندر اگر سوچیں نہ چلیں تو میں ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکال سکتا ہوں۔ تو لیکن ان دونوں کے اوپر آگے کون سی چیز ہے؟ وہ روح ہے۔ روح اگر اندر موجود ہے تو ذہن سوچ بھی رہا ہے اور جسم حرکت بھی کر رہا ہے، بول بھی رہا ہے۔ اگر روح یہاں بیٹھے بیٹھے خدا نہ خاصہ نکل جاتی ہے پھر کیا ہوگا؟ ذہن کی سوچیں بھی وہیں پر منجمد ہو جائیں گی، رک جائیں گی، ٹھہر جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا
کہ میرے جسم کی حرکات و سکنات بھی وہیں اسی لمحے رک جائیں گے۔ تو یہ تین حصے ہیں ہماری شخصیت کے، اس بات کو سمجھیں۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ ہماری شخصیت کے اندر جو مین حصے ہیں وہ تین ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر اہمیت کے اعتبار سے ان کو ترتیب دیا جائے تو سب سے اوپر روح ہے، اور روح سے نیچے ذہن ہے، اور ذہن سے نیچے جسم ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اگر اس کو اہمیت وائز ترتیب دیا جائے نا تو جسم سب سے نیچے آتا ہے، جسم سے اوپر ذہن آتا ہے، اور ذہن سے اوپر روح آتی ہے۔ اور میں نے جو بھی تھوڑی ایکسپلینیشن کی وہاں سے بھی آپ نے سمجھا ہوگا کہ جسمانی حرکات و سکنات وہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اوپر بیٹھا ہوا ذہن، اور ذہن اور جسم دونوں کو آگے کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اوپر بیٹھی ہوئی روح۔ روح اگر جسم کے اندر ہے تو پھر جسم اور ذہن دونوں ایکٹیویٹ ہیں اور اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ روح نکل جاتی ہے تو دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تینوں اس ترتیب سے ہیں کہ سب سے اوپر روح، اس کے نیچے ذہن اور اس کے نیچے جسم۔ نیکسٹ یہ ہے کہ یہ تینوں حصے بے شک ٹھیک ہے ترتیب کے اعتبار سے ہم اوپر نیچے ان کو کہہ رہے ہیں، مگر یہ اپنی اپنی جگہ پر ہر حصے کی اپنی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں نا، جسم نہ ہو، خالی ذہن کیا کرے گا؟ ذہن کی سوچیں کس ذریعے سے ظاہر ہوں گی، اور روح بیچاری کیا کرے گی اکیلی؟ روح اس دنیا کے اندر، روح کو بھی تو اس کائنات کے اندر قیام کے لیے کوئی نہ کوئی وجود چاہیے۔ وجود کے ذریعے سے ہی روح کے سارے کمالات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو لہذا تینوں حصوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اور تینوں چونکہ ایک ہی شخصیت کا حصہ ہیں، ایک اکائی کا حصہ ہے، اس بنا پر یہ آپس میں باہمی طور پر انٹر لنک بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر حصہ دوسرے حصے کو متاثر بھی کرتا ہے، اور ہر حصہ دوسرے حصے سے متاثر ہوتا بھی ہے۔ آپ دیکھیں، جسم بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ذہن بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور روح کی کلی بھی مرجھا جاتی ہے، نہ عبادات میں دل لگتا ہے، نہ کسی اور کام کو دل چاہتا ہے۔ بندہ کہتا ہے نہیں یار میری طبیعت نہیں صحیح، دوست احباب آتے ہیں، آؤ یار ذرا کھیلنے چلیں، آؤ کرکٹ کھیلتے ہیں، کہتا ہے نہیں یار بس میری طبیعت نہیں صحیح، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بیمار جسم تھا، اس نے ذہن کو بھی متاثر کر دیا اور روح کو بھی متاثر کر دیا۔ اسی طرح ذہن پریشان ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تب بھی پھر جسم بھی اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے اچانک کوئی پریشانی والی خبر سن لی، ابھی کھانا سامنے آیا ہی تھا، اچانک وہ خبر سنی۔ اب یہ جو خبر سنی ہے کس نے سنی ہے؟ اس کا اثر کہاں ہوا؟ دماغ کے اوپر، لیکن ساتھ ہی آپ کی بھوک اڑ گئی۔ اب بھوک تو جسم کو لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، دیکھا آپ نے ذہن نے جسم کو متاثر کر دیا۔ یہی حال روح کا ہے کہ روح بھی اگر بیمار ہے تو وہ بھی انسان کے ذہن کو بھی اور جسم کو بھی متاثر کرتی رہتی ہے۔ سب کچھ کھاتے پیتے ہوئے بھی دل کا سکون میسر نہیں ہوتا ہے، طرح طرح کی منفی سوچیں، بیمار سوچیں، منفی خیالات انسان کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں۔ ساری سہولتیں، آسائشیں، آسانیاں میسر ہوتی ہیں، مگر انسان زندگی کے حقیقی کیف اور سرور سے محروم ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں حصے ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں۔ اور جب ہم ان میں سے کسی ایک کی بھی بہتری کے حوالے سے وہ کام کرتے ہیں، اسٹیپ اٹھاتے ہیں نا، تو اس کا اثر ڈائریکٹلی اس حصے پر تو پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹلی دوسرے حصوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ مثلا جسم کی بہتری کے لیے ہم ایکسرسائز کریں گے نا، تو ایکسرسائز ہمارے جسم کو تو چاقو چبند کرے گی، ساتھ وہ دماغ کے اوپر بھی خوشگوار اثرات ڈالے گی، اور ساتھ ہماری روح کے اندر بھی ایک نشاط پیدا کرے گی۔ اسی طرح اگر ہم فرض کریں ان میں سے کسی ایک حصے کی بہتری کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ روح کی بہتری کے لیے عبادت کرتے ہیں تو وہ روح کو تو توانا کرتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کے ذہن اور جسم پر بھی خوشگوار اثرات ڈالتی ہیں۔ اسی طرح ذہن کی صلاحیتوں کی بہتری کے لیے ہم کوئی نالج لیتے ہیں، علم پڑھتے ہیں، وہ علم ہمارے ذہن کو متاثر تو کرتا ہے ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی وہ جسم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور ہماری روح پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ انسانی شخصیت کی تعمیر و ترقی کے لیے اور ایک مثبت بنیادوں پر اس کو عروج کی طرف جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری شخصیت کے یہ تینوں حصے جو ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، پراپر طریقے سے ان پر توجہ دی جا رہی ہو، سارے حصے ایک متوازن ہم آہنگی کے ساتھ
روح کو پر بھی مناسب توجہ دی جا رہی ہو، ذہن پر بھی مناسب توجہ دی جا رہی ہو، جسم پر بھی مناسب توجہ دی جا رہی ہو، جب تینوں حصوں پر ایک پراپر انداز میں ایک اعتدال کے ساتھ توازن کے ساتھ توجہ دی جا رہی ہو نا ڈیلی بیسس کے اوپر، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسانی شخصیت بڑے مزیدار انداز میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، تینوں حصوں کے اندر ہم آہنگی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، کیف ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے۔ پھر باہر اگر خزاں کا موسم بھی ہے نا تو بندے کے اندر جو بہار ہوتی ہے نا وہ باہر اس کو بہار ہی کر کے دکھاتی ہے، لیکن اس کے برعکس جب ہماری شخصیت کے اندر یہ توازن جو ہے نا بگڑ جاتا ہے، ہم کسی ایک حصے کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، دوسرے حصے کوئی بیمار رہ جاتے ہیں، کمزور رہ جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں شخصیت عدم توازن کا شکار ہوتی ہے، اور وہ جو عدم توازن ہے نا وہ ہمیں پریشان کر دیتا ہے، اپسٹ کر دیتا ہے، حقیقی سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باہر اگر بہار کا موسم بھی ہے نا تو وہ بہار کو بھی انجوائے کرنے سے ہم قاصر ہوتے ہیں، اور ہم بہار کو بھی اندر بھی ہمیں خزائیں دکھائی دیتی ہے۔ جیسے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس انسان کے اندر روشنی نہیں ہے وہ چراغوں کے میلے میں جا کر کیا کرے گا؟ کئی مرتبہ آپ دیکھیں بڑا سہانا موسم ہوتا ہے مگر آپ خود اپسیٹ ہوتے ہیں اندر سے، تو آپ کو موسم کوئی مزہ نہیں دے رہا ہوتا۔ کبھی آپ شادی کی تقریب میں ہوتے ہیں، کسی خوشی کے موقع پر ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اندر کوئی فلم چل رہی ہوتی ہے، کوئی نیگیٹو تھنکنگ چل رہی ہوتی ہے، یا اندر کوئی اپسیٹ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو انجوائے نہیں کر پاتے اس سچویشن کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب ہوتا یہ ہے کہ بیشتر لوگ کم علمی کی بنا پر، بے شعوری کی بنا پر کسی ایک حصے کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں، اور باقی حصے پھر اسی حساب سے توجہ کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کو شوق اٹھتا ہے جی میں نے پہلوان بننا ہے، اللہ خیر لو جی میں نے ڈولے بنانے نے، مسل بنانے نے، ٹھیک ہے، اور دیکھتا ہے دن رات ایکسرسائز اس کے مطابق کر رہا، اس کے مطابق خوراک کھا رہا ہے، اور اس کے مطابق موٹا تازہ ہر آنے والے دن میں وہ پہلوان بنتا چلا جا رہا ہے، لیکن ذہن اور روح پر تو توجہ ہی کوئی نہیں ہے، اور ذہن پھر دولے شاہ کے چوہے کی طرح کا بنتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پر توجہ ہی کوئی نہیں ہے، اور روح بیچاری کا بھی پتہ ہی نہیں ہوتا کس حال میں مر کھپ رہی ہے، کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ ایسے 2 منٹ میرے سے تو ایسے بندوں کے پاس 2 منٹ بیٹھا نہیں جا سکتا کہ یار بیٹھ کر کیا کرنا ہے، تیرے پاس ہے کیا؟ صرف پروانی بس، تو نے کل اپنا یعنی کہ زندگی کا مقصد یہ سمجھ لیا، اس جسم کو جس نے مرنے کے بعد قبر میں جا کر مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، اس کو ہی پالنا پوسنا، کیا دنیا میں 50 60 60 70 سال کی زندگی جو خدا نے تجھے دی تھی صرف اس لیے دی تھی کہ صرف پہلوان بننا ہے بس اور کچھ بھی نہیں؟ اور یہ پہلوانی بھی کتنے سال ہیں؟ آخری ایج میں دیکھیں پہلوانوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ کوئی پہلوان ہوگا جو آخری عمر کے اندر کوئی نارمل زندگی گزار کے جاتا ہوگا، جیسے ہی عمر ڈلنا شروع ہوتی ہے وہ سارے طاقت قوت جو ایک وقت میں انسان نے پیدا کی ہوتی ہے وہ کئی قسم کی بیماریوں کی روپ ڈالتی ہے، شکل ڈالتی ہے، اور ذہن نے روح نے تو کوئی ترقی نہیں کی ہوتی، انتہائی سطحی زندگی بندہ گزار رہا ہوتا ہے۔ کسی کو شوق اٹھتا ہے جی میں نے مفکر بننا ہے، وہ مفکر بننے کے لیے ساری توجہ ذہن کی طرف دے دیتا ہے، وہ جسم کو بھی بھول جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جسم پر بڑا لاغر، کمزور، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار۔ کوئی کسی کو شوق اٹھتا ہے جی میں نے روحانی ترقی کرنی ہے، وہ روح کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر بھی ذہنی طور پر کئی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، جسمانی طور پر کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اللہ حاصل کیا۔ تو کئی لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ کوئی کسی ایک طرف، کوئی دوسری طرف، کوئی تیسری طرف جھکا ہوتا ہے، اور پتہ تک نہیں چل رہا ہوتا بندے کو۔ پتہ ان باریکیوں پر کوئی غور کرے گا تو اسے پتہ چلے گا نا۔ عام طور پر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، اتنا نالج نہیں ہوتا ہے، اتنی سوچ بچار کی، فہم و فراست کی سطح نہیں ہوتی ہے کہ ہم یہ پتہ چلا لیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہم ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، زندگی ہماری عدم توازن کا شکار ہوتی ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ عام طور پر جو ہوتا ہے نا، چونکہ جسم سامنے نظر آ رہا ہے لہذا زیادہ تر لوگ کا جھکاؤ کدھر ہوتا ہے؟ جسم کی طرف۔ جسم کو پالنا پوسنا، کھلانا پلانا، عیش و عشرت، اسی والا کمرہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، تمام تر توجہ جسم پر لگ جاتی ہے۔
اب اس جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کمانا ہے جی. اب صاحب بہادر صبح کو اٹھے, کام پہ چلے گئے, کمائی ہو رہی ہے دن رات, اللہ اللہ خیر اللہ, رات کو آئے کافی ساری کمائی کر دی, کھانا کھاؤ, سو, صبح اٹھو, پھر چلے جاؤ, اللہ اللہ خیر اللہ. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چلتے چلتے مال پانی بنتا چلا جاتا ہے, کاریں, کوٹھیاں, بینک بیلنس سارے کے سارے جسم کی لذت کے سامان ہیں, جسم کی راحت کے سامان, لیکن اسی حساب سے جو اندر کا جینین سکون ہے نا وہ رخصت ہوتا چلا جاتا ہے. جتنے بصیرت والے لوگ ہیں نا ان کو بندے کے لائف سٹائل کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ انٹرنلی اس بندے کے پاس سکون کتنا ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ فطرت کے قانون بڑے ٹھوس ہیں, بڑے ٹھوس قوانین کے اوپر قدرت نے اپنے قوانین کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. لہذا ایک بندے کا جو بندہ کوئی صاحب علم ہوگا نا, جاننے والا ہوگا فطرت کے رازوں کو, وہ کسی آدمی کے جسٹ لائف سٹائل کو دیکھ کر اندازہ لگا لے گا کہ اس بندے کے انٹرنل کے اندر کتنا سکون ہو سکتا ہے, جینین سکون جس کو کہتے ہیں. یہ مسئلہ ہمارا پتہ کیا ہے؟ ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں نا, وہ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں, مزہ آنا شروع, ہم اس مزے کو سکون سمجھ لیتے ہیں. اور بابا یہ سکون نہیں ہے, یہ تو لذت ہے جو وقتی طور پر مل رہی ہے. آدھا گھنٹہ کھانا کھا لیں, آدھا گھنٹہ مل جائے گی, 10 منٹ کھا لیں 10 منٹ مل جائیں گے. جو بھی پیزا کھا رہے ہیں, برگر کھا رہے ہیں, شوارما کھا رہے ہیں, 5 منٹ کی, 7 منٹ کی, 10 منٹ کی, 15 منٹ کی وہ لذت ہے. لوگ غلطی سے اس کو سکون سمجھ لیتے ہیں, حالانکہ وہی لذت سکون کی دشمن ہے. لذت کو فطری دائرے میں رہ کر انجوائے کریں گے تو پھر ساتھ ساتھ سکون بھی چلے گا. جب آپ لذتوں کو ہی سر پہ سوار کر لیں گے, صبح شام لذتوں کے پیچھے بھاگیں گے, تو پھر آپ اصلی سکون سے آشنا ہو ہی نہیں سکتے ہیں. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کئی قسم کے سائیکولوجیکل پرابلمز آپ کے اندر آئیں گے, کئی قسم کی منفی سوچیں آئیں گی. وہ جو وقتی لذتیں ہیں ان کی قیمت کن کن شکلوں کے اندر پے کرنی پڑے گی کہ ایک سوچ کو آپ سوچنا نہیں چاہیں گے مگر آپ سوچ رہے ہوں گے. ذہن سے کہے گی مجھے نکال کر دکھاؤ. کیسے نکالتے ہو؟ کسی اللہ والے کے ہاں ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ کوئی سوچ اس طرح آئے کہ وہ جناب کہے نکلنے کا نام نہ لیں. مگر اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگے ہوتے ہیں. اچھا, عام لوگوں کو ایسے لوگوں پر بڑا رشک آ رہا ہوتا ہے, یار کیا بات ہے یار, 4 گڈیاں کھڑیاں نے یار, ویخ کڈا وڈا بنگلہ بنایا, بزنس موجیں ہی موجاں نے, لش پش کر دیے کاراں نے, نوکر چاکر نے, وغیرہ وغیرہ. عام لوگوں کو ان پر رشک آ رہا ہوتا ہے. اور جن کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں نا, اندر کی آنکھیں, جن آنکھوں کے متعلق علامہ نے کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب, کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں, ان کو اسی بندے پر ترس آ رہا ہوتا. اس کی مثال میں قرآن سے دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ قارون کا نام سنا ہوا ہے نا, بہت بڑا مالدار بندہ, بہت ہی بڑا, آج تک اس کا نام ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے. اور تیرے کو کیڑا قارون دا خزانہ ہے بھی, تو خوش تے انجو ہونڈے جب تینوں کو قارون دا خزانہ مل گیا. کئی محاورے ہیں جو قارون کے, اس کے خزانوں کی چابیاں ایک پوری جماعت سے جو اٹھاتی تھی, اتنا بندہ مالدار تھا. اچھا جی, قرآن کہتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ, ایک دن وہ بڑی سج دج کے ساتھ, کر و فر کے ساتھ, نوکر چاکر غلاموں کے ساتھ باہر نکلا, اور ایسی جناب زیب و زینت کے ساتھ. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وقال الذین یریدون الحیات الدنیا, وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے حریص تھے نا, جن کی نظروں میں دنیا کی زندگی سب کچھ تھی, جن کے پاس نالج نہیں تھا, وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش جو کچھ قارون کو ملا ہے یہ سارا کچھ ہمیں بھی ملا ہوتا. انہ لذو حظ عظیم, وہ یار یہ تو بڑا ہی خوش قسمت ہے, بڑا خوش نصیب ہے یہ انہوں نے کہا. اور قرآن کہتا وقال الذین اوتوا العلم, جن لوگوں کو علم سے حصہ ملا تھا نا, انہوں نے کہا کہ تباہی بربادی ہے تمہارے لیے, تم کیا سوچ رہے ہو. اس کے مقابلے میں اللہ کا پاس جو ثواب ہے ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحہ والوں کے لیے, وہ اس سے کہیں بہتر ہے. لو جی, یہ ڈائلاگ ہو گیا. چند دن کے بعد قارون اپنے مال و دولت سمیت زمین کے اندر دسا دیا گیا. جب دسا دیا گیا نا, اب قرآن کہہ رہا ہے وہی لوگ جو چند دن پہلے کل تک کہہ رہے تھے یار قارون کتنا خوش قسمت ہے, یار کاش کہیں ہمیں بھی اس طرح ملا ہوتا, اب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم ویسے نہیں تھے, ورنہ ہم بھی اس کی طرح غرق ہو گئے ہوتے. یہ ہے انسانی سوچ کی سطحیت,
کل تک رشک آ رہا ہے جن لوگوں، لیکن آپ اندازہ کریں جس وقت وہ انتہائی کرو فر کے عالم میں ہے، اس وقت بھی ایک طبقہ ہے جس کو رشک نہیں آ رہا، اور یہ طبقہ کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن کو علم دیا گیا تھا۔ علم ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر یہ آ جاتا ہے نا حقیقی معنوں میں، اس کی سمجھ میں سارے فطرت کے قانون آ جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے یہ 4 دن کی چاندنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بندہ دنیا کمائے نہ، دنیا کمانا، اللہ نے قرآن کے اندر مال کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ عثمان غنی کتنے مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے مالدار تھے، اور ہر زمانے کے اندر بڑے بڑے ولی اللہ بھی مالدار رہے ہیں، غریب بھی رہے ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے جب آپ کمانے کو ہی، یعنی جسم کی لذتیں راحتیں آپ کا نمبر 1 مسئلہ بن جاتی ہیں، آپ کی تمام تر توجہ جسم پر ہوتی ہے، اور جسم کو پالنے پوسنے پروان چڑھانے کے لیے آپ زیادہ زیادہ کمائی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور کمائی بس دن رات آپ کے حواس پر چھا جاتی ہے، اس وقت سارے مسئلے اور خرابیاں جنم لینا شروع ہوتی ہیں۔ اگر آپ اعتدال توازن کے دائرے میں رہ کر چل رہے ہیں، جسم کے ساتھ ساتھ ذہن کو بھی لے کر چل رہے ہیں، روح کے لیے عبادت کے لیے وقت بھی نکال رہے ہیں، اور ذہن کی پرورش کے لیے کچھ مطالعہ کے لیے حصول علم کے لیے کوئی اہل علم کی صحبتوں میں بیٹھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، توازن کے ساتھ چل رہے ہیں، پھر ستے خیراں ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہماری بہترین حالت وہ ہے جب ہم تینوں کو توازن کے ساتھ لے کر چل لیں۔ مسئلے تو اس وقت پڑتے ہیں جب ہم کسی ایک کی طرف بہت زیادہ جھک جاتے ہیں۔ تو عام طور پر میں نے بتایا چونکہ جسم سامنے نظر آتا ہے، اس کے تقاضے بھی سامنے نظر آ رہے ہیں، روح کے تو پتہ ہی نہیں ہے نا، روح نظر نہیں آ رہی، اس کے تقاضے بھی نظر نہیں آ رہے، جسم سامنے۔ لہذا لوگوں کی اکثریت جو غلطی کرتی ہے نا، وہ یہی کرتی ہے کہ وہ جسم کی طرف مائل ہوتی ہے، اور جسم کا آگے تعلق دنیا کے ساز و سامان، مال و دولت، چمک دمک زرق برق سے ہے، مکانوں سے، دکانوں سے، پلاٹوں سے، پرمٹوں سے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جینین سکون سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت تو تباہ ہوتی ہی ہوتی ہے۔ دنیا کا بھی صحیح مزہ جو ہے نا وہ انسان حاصل کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، کیونکہ طرح طرح کی نفسیاتی الجھنیں، طرح طرح کی ٹینشنیں، طرح طرح کی منفی سوچیں، طرح طرح کے وہم وسوسے، ایک جال ہے جو بندے کے اندر بنا ہوتا ہے۔ لوگ اس کے باہر کاٹن کے سوٹ کو دیکھتے ہیں، اس کی لمبی چوڑی گاڑی کو دیکھتے ہیں، اس پر رشک کرتے ہیں، مگر اندر وہ کن جہنموں کے اندر جل رہا ہے وہ کسی کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس سے باہر نکلتے، ان کی سمجھ میں کچھ آ جاتا ہے کہ یار جسم ہی سب کچھ نہیں ہے، ہمیں اس سے اوپر اٹھ کر کچھ اور بھی کرنا ہے، ہمارے پاس ذہن بھی ہے، روح بھی ہے، خالی یہ دنیا کا ہی ساز و سامان تو سب کچھ نہیں ہے، ہمیں مرنا بھی ہے، مر کر اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی جن کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے، ان کے لیے بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے بیچاروں کے پاس گائیڈ لائن نہیں ہوتی ہے۔ اب زندگی کا سفر موٹر وے نہیں ہے، بلکہ نشیب و فراز ہیں، گائیاں ہیں، کوئی اوپر نیچے ہیں، ڈلوانے ہیں، پھر زگ زیگ قسم کے راستے ہیں، ٹیڑھے میڑھے، اور 100 پلس مائنس آتے ہیں، اور بندے کو وہاں سمجھ نہیں آتی ہے۔ بندہ 2 قدم چلتا ہے، آگے کوئی نہ کوئی مسئلہ آیا، ساتھ ہی وہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، پٹری سے اتر جاتا ہے، پھر سمجھ نہیں آتی اب چڑھنا کیسے ہے۔ پھر کافی دیر اترا رہتا ہے، چلتے چلتے پھر کوئی اللہ دل میں بات ڈالتا ہے یا کسی کے کہنے پر پھر کوئی دوبارہ چلتا ہے، پھر 4 قدم چلتا ہے، پھر ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو جن کو تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور ان میں سے پھر آگے بہت کم ہے کہ جن کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ یار یہ دنیا کی یہ زیب و زینت ہی سب کچھ نہیں ہے، اس چمک دمک سے اوپر اٹھ کر ہمیں موت کے متعلق بھی سوچنا ہے، اپنی آخرت کے متعلق بھی سوچنا ہے، اپنی روح کو بھی پالش کرنا ہے، اپنے خدا کو بھی راضی کرنا ہے۔ خالی دنیا کا مال و دولت جمع کر لینا کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے بتایا بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو یہ سمجھ آنے کے ساتھ ساتھ کوئی لاہہ عمل مل جاتا ہے، کوئی مینٹور مل جاتا ہے، کوئی استاد مل جاتا ہے، کوئی رہنما مل جاتا ہے، ان کے لیے پھر معاملات بڑے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے ان کو یہ شعور بھی آ چکا ہوتا ہے کہ یار نہیں، ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ نہیں سمجھنا ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، مرنا بھی ہے، موت کے بعد کے لیے بھی تیاری کرنی، اور ساتھ ان کو گائیڈ لائن مل جاتی ہے، رہنما مل جاتا ہے، کوئی لاہہ عمل مل جاتا ہے، وہ پھر بڑے سموتھلی آرام سے چلتے چلتے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ دنیاوی زندگی بھی بڑی خوشگوار ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے، اور آخرت بھی ان کی ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی لوگ میرے نزدیک صحیح معنوں میں خوش نصیب
ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کو ساتھ ساتھ لے کر ایک توازن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا اس طرح مانگا کرو، یا اللہ جو دنیا کے اندر خیر اور بلائی ہے وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما، اور جو آخرت کے اندر خیر اور بلائی ہے وہ سب کچھ بھی ہمیں عطا فرما۔ یہ ہے متوازن زندگی۔ اب سوال یہ ہے یہ متوازن زندگی حاصل کیسے ہو؟ کہاں جائے ایک عام بندہ، کس پیر کے پاس جا کر رونا روئے؟ جماندرو پیر جو بنے ہوئے ہیں نسلی پیدائشی، اللہ اللہ خیر اللہ، پیروں کے گھر پیر پیدا ہو رہے ہیں، وہ بیچارے کیا گائیڈ کریں گے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، دیکھیں بڑے بڑے اللہ کے بندے بھی موجود ہیں، مسئلہ یہ ہے بہت کم ہیں، زیادہ تر 2 نمبر ہیں، ٹھیک ہے، بس وہ 2 نمبر ہیں، اور ویسے پیدائشی طور پر پیدا ہی پیروں کے گھر میں ہو گئے اور پیر بن کے بیٹھے بٹھائے، ان کو خود کچھ نہیں پتہ ہے، تو مریدوں کو کیا کریں گے؟ مریدوں کے مقدروں میں پھر یہی ہوتا ہے، سال 6 مہینے بعد جائیں حضرت صاحب کے ہاتھ چومیں، نذرانہ دے آئیں اور کوئی لنگر پانی کھا کر واپس آ جائیں، اور زندگی جس جگہ پہ ہے ویسے کہ ویسے۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ انشاءاللہ اگلے 3 دنوں کے اندر جو لیکچر ہونے جا رہے ہیں نا، وہ سارے کے سارے ان سارے ہی سوالوں کا جواب دیں گے۔ جسم کو کیسے پرورش کرنی ہے، ذہن کی کیسے آبیاری کرنی ہے، اور روح کو کیسے پالش کرنا ہے، ان سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ آپ کو اگلے 3 دنوں کے اندر مل جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔